السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل نماز کیسی رہی؟ بہت اچھی۔ کیا یاد رہا؟ اسٹریٹ کھڑے ہونا یا اسٹل کھڑے ہونا؟ اسٹریٹ اینڈ اسٹل لکھ لیں۔ کی ورڈز اگر لکھ لیے جائیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر بھولتا نہیں، اور توجہ اپنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رکھ۔ حت البصا۔ اگر ہمیں یہ جائزہ لینا ہو کہ شیطان ہم پر کس قدر حملہ آور ہوتا ہے تو ہمیں اپنی نماز کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ نماز میں کس قدر وسوسے ڈالتا ہے، کتنی دفعہ ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا؟ کبھی جائزہ لیا؟ اگر زیادہ کرتا ہے تو سمجھیں کیا سمجھیں گے؟ اگر زیادہ بھولتے ہیں، زیادہ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، توجہ نہیں رہتی، کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ حملہ آور ہو رہا ہے، زیادہ تیزی سے کام کر رہا ہے ہم پر۔ کیونکہ اکثر اوقات ہم اپنے آپ کو شیطان سے بالکل محفوظ سمجھتے ہیں کہ میں اور شیطان، یہ شیطان میرے پاس ہے، یہ شیطان مجھے ورگلائے، یہ شیطان مجھے وسوسہ ڈالے۔ ہم اپنے آپ کو اس سے مبرہ سمجھتے ہیں، سوچتے بھی نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ شیطان میرے دل میں کوئی برا خیال ڈال سکتا ہے، یا وہ ڈالتا ہے، یا وہ کون سا خیال ہے جو شیطان نے میرے دل میں ڈالا ہے؟ ذہن میں خیالات کی پوری ایک ٹرین چل رہی ہوتی ہے نا۔ کبھی ٹرین چلتے ہوئے دیکھے آپ نے؟ اور اگر آپ اس کے قریب ترین ہو نا ٹرین کے چلتے ہوئے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیسے لگتی ہے؟ کیسے گزرتی؟ یا کبھی آپ ایک ٹرین پر بیٹھے ہوں اور پاس سے دوسری ٹرین گزرے، کیسے گزرتی ہے؟ بہت تیزی سے گزرتی ہے نا۔ یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح آپ اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کی تیز رفتاری کو سمجھ سکتے ہیں۔ ٹرین چل رہی ہوتی ہے، ایک خیال آتا ہے، اس کے پیچھے دوسرا، اس کے پیچھے تیسرا، جیسے ٹرین کی بوگیاں ہوتی ہیں، بوگیاں پتہ ہے نا، اس کے جو الگ الگ ڈبے ہوتے ہیں، کمپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ایک گزرتا تو دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر اس کے بعد گزرتا جاتا ہے جب تک کہ وہ ٹرین تو ختم ہو جاتی ہے مگر خیالات نہیں ختم ہوتے۔ تو بازو کا ذہن کو تھکا بھی دیتے ہیں، خصوصاً اگر وہ بیکار، بے فائدہ ہو۔ ٹرین کبھی آہستہ ہوتی ہے اور کبھی بہت تیز ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ تیز کب ہو جاتی ہے؟ سب سے زیادہ خیالات کب آنے لگتے ہیں؟ نماز کے وقت۔ اور بعض اوقات انسان بے بس ہونے لگتا ہے نا، تو ان کو روک روک کے اور بار بار ان کو بیچ میں کاٹ کے پھر فوکس کرتا ہے، پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے کہاں پر چلے گئے، پھر واپس لانا پڑتا ہے۔ پھر تو یہ اسٹرگل جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی انشاءاللہ اجر ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ خیالات آئیں نہ، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ خیالات کا شکار بن کر انسان نماز میں پھر صحیح فوکس کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ پر توجہ مرکوز رکھیں اور ہلے نہیں، سیدھے کھڑے ہوں، تو انشاءاللہ نماز میں لطف آنے لگے گا۔ اور اگر نماز صحیح ہو گئی، نماز قائم ہو گئی، درمیانہ پلر جو اہم ترین پلر ہے دین کا، وہ صحیح طور پر جم گیا، تو انشاءاللہ باقی چیزیں جو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں یا جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ بھی ٹھیک ہوتی جائیں گی۔ لیکن اگر یہ پلر ہل رہا ہے جس پر سارے دین کی بنیاد ہے، تو پھر باقیوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ باقی اور کس جگہ شیطان کے بہکانے اور وسوسہ دلانے سے پھر نیتوں کو ہم کنٹرول کر سکیں گے؟ اور ذکر کا کیا حال رہا؟ ذکر کی طرف توجہ دی کہ ذکر کرتے رہنا، اور اپنے بارے میں گفتگو کرتے وقت کیا یہ جائزہ لیا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ ہی کہہ رہے ہیں اور اس میں جھوٹ کی کوئی آمیزش نہیں؟ تو ان چیزوں کو پھر دہراتے رہیں۔ جی آپ فرمائیے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے نا کہ اگر کوئی یہ پوچھے کہ ہوا کہاں سے آتی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہوا جو چلتی ہے تو سورس کیا ہوتا ہے؟ نقطہ آغاز کیا ہوتا ہے؟
اس کی شکل کیسی ہے، اس کی فورس کون ڈٹرمن کرتا ہے، کتنی تیز چلنی چاہیے، یہ کس ڈائریکشن سے آنی چاہیے. یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نا کہ جو ہم محسوس بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس ان کا کوئی درست جواب نہیں، اللہ یہ کہ چونکہ ہم فیل کرتے ہیں تو ہم ان کو مانتے ہیں کہ ہاں یہ ہے، ان کا وجود ہے. اسی طرح شیطان جو ہے، ہم اس کے فزیکل وجود کو تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو اس کے نشان ہیں یا جو اس کے اثرات ہیں یا جو ہمارے اوپر کیفیات ہوتی، جیسے ہوا چلنے سے ہمارے اوپر ایک کیفیت آتی ہے، اسی طرح شیطان کے وسوسے بھی ہوا ہی کی طرح ہیں. وسوسہ کا لفظ کس سے ہے؟ جی کیا معنی ہوتا ہے وسوسہ کا؟ خیال. اوکے خیال نہیں، وہ خناس ہوتا ہے پلٹنے والا. تو جی چپ ہونا. آپ گڈ. پتوں کی سرسراہٹ سے جو آواز آتی ہے نا ہلکی ہلکی، تو وہ کس چیز سے آتی ہے؟ کیا گزرتا ہے اس میں سے؟ تو بالکل اسی طرح وسوسہ بھی شیطان کی طرف سے، جیسے ایک ہوا چلتی ہے اور انسان کے دل کے اندر ایک گدگدی ہونے لگتی ہے یا کوئی بھی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. جی پتہ نہیں چلتا انسان کو، اور بعض اوقات تو انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سمجھ آتی کہ ہاں یہ کیا ہوا، یہ میں نے کہہ کیوں دیا، یہ میں نے بول کیوں دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو خاص دعا مانگے اپنے لیے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، اور شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے بہترین چیز ذکر الہی. اس پر ایک چھوٹا سا پوسٹر بھی ہم نے تیار کرا دیا، اگر آپ اپنی یاد دہانی کے لیے کہیں لگا دیں، اور اس میں چند ایک اور چیزیں بھی ڈالی گئی ہیں کہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنے سے انسان میکسیمم شیطان سے بچ سکتا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. فصل 13 شرائع الہیہ کی خلاف ورزی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو طریقے ہمارے لیے مقرر کیے ان کے خلاف جانا. اصل مقصد کی طرف اب رجوع کیجیے جس کا ذکر آغاز کتاب میں کیا گیا ہے. کیا تھا وہ مقصد؟ یعنی وہ مرض کہ اگر اس کا سلسلہ جاری رہے تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اسی مرض کا علاج مقصود ہے. مقصود کا مطلب جس کا ارادہ کیا گیا ہے، جو مطلوب ہے، مقصد ہے، یعنی اس کتاب کے لکھنے کا اور ان ساری باتوں کے بیان کرنے کا. تو ابھی تک تو وہ ایک طرح سے گراؤنڈ پریپیئر کر رہے تھے. گناہ انسان کے حق میں نہایت مضرت رساں چیز ہے، یعنی نقصان دہ، اور یہ یقینی امر ہے، بالکل پکی بات ہے. کیا کہ گناہ انسان کو نقصان دیتے ہیں، یقیناً نقصان دہ ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ گناہ کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ یہ نقصان دیتا ہے؟ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. یہ امر بھی یقینی ہے کہ گناہ کا زہر قلب میں اس طرح سرایت کر جاتا ہے جس طرح انسان کے جسم میں زہر. آپ کوئی زہریلی چیز کھا لیں تو اس کا اثر صرف زبان تک نہیں رہتا، پورے جسم تک جاتا ہے. اسی طرح اگر ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ صرف زبان کا گناہ نہیں ہے، اس کا اثر اس کے پورے وجود پر ہوگا، خصوصاً دل پر. یعنی دل میلا ہونے لگتا ہے، دل بگڑنے لگتا ہے. اور جس درجے کا زہر ہوتا ہے اسی درجے کی اس کی تاثیر ہوتی ہے. تھوڑی کوانٹٹی ہو تو تھوڑا اثر ہوگا، زیادہ ہو تو زیادہ. زہر کی قسمیں معلوم ہے؟ کوئی نام معلوم ہے زہر کا؟ جی سنکھیا اور سائنائڈ، بس. وینم، نیلس ہوتا. زہر کی کئی اقسام ہیں اور ہر ایک کا اثر فرق ہے نا. کچھ زہر انتہائی شدید ہوتے ہیں اپنی تاثیر کے اعتبار، اور کچھ ہلکے ہوتے ہیں. کچھ کے تھوڑی مقدار بھی کھانے سے انسان فوراً مر جاتا ہے، اور کچھ جو ہے وہ اپنا اثر دیر سے دکھاتے. تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کا، جس درجے کا زہر ہوتا ہے اسی درجے کی اس کی تاثیر ہوتی ہے. کیا دنیا اور آخرت کی کوئی مصیبت، کوئی خرابی، کوئی تباہی اور بربادی اور بیماری ایسی ہے جس کی اصل وجہ اور اصل سبب معاصی نہ ہو، گناہ نہ ہو؟ یعنی کوئی مصیبت سوچ لیں،
کوئی خرابی سوچیں، تعلقات کی خرابی، دل کی خرابی، ماحول کی خرابی، تباہی، بربادی، بیماری، کہ اس کی وجہ گناہ نہ ہو، یا کبیرہ ہوگا یا صغیرہ. اور مشکل یہ ہے کہ بہت سے صغیرہ گناہوں کو ہم صغیرہ سمجھتے ہی نہیں، اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، لہذا وہ کیے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا اثر تو ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو ہوتا ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو یہ سوچتے ہوں کہ گناہ کا اثر ہوگا؟ سوچتے ہیں. اس روز ہم نے مائنر سنس کے بارے میں پڑھا تھا، تو اس پر یہ کسی نے لکھا ہے کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو ہم احساس بھی نہیں کرتے، ہم پر، ہماری شخصیت پر کس طرح اثر انداز ہو جاتے ہیں. After listening to yesterday's class, I saw with new eyes the small ways in which I waste things. When I heard you talking about giving food to the bird, I felt happy that I also do the same. But when after class I took out the bag of stale bread crumbs and emptied it on my window sill for the bird, I realized that I just disposed of the bag in bin without thinking that it can be reused. Isn't this a waste to throw away a usable thing? During wuzu, I was extra conscious about water going down the drain, but then I thought to myself that often when understand the words of things and try to save them, but what about the unseen most precious gift of time? How conscious we are of saving it. And then there is also another unseen thing which we waste, and that is thought, and the energy of the heart, which we waste in thinking useless things. Sometimes we even destroy this energy by thinking in a harmful way. So I decided to keep a check on my thoughts and was horrified to discover as time passed that mostly I was thinking in a negative way. But this checking had this positive result that I finally understood how the collective effect of the minor sins can be so destructive. I imagined that every negative thought is a minor sin, and it is burning like a small flame in my heart. So all the grudges in my heart, even if they are justified, are like so many flames burning my heart together. They are like a big fire. Same goes for all other harmful acts that we do, because together they create our attitude, and then it is our attitude which determines our altitude. May Allah help us to take ibrat from the fire of this world so that we can save ourselves from the fire of hereafter, which is 70 times more intense and more destructive. Allahumma ajirni minan nar. یعنی بہت سے گناہ کرتے وقت ہم یہ سوچتے نہیں کہ یہ جمع ہو کر ایک بہت بڑی آگ بن جاتے ہیں. چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے، ان کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے، لیکن ہم جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو اس کی وجہ دریافت کرنے کی بجائے، اپنے اندر سے ڈھونڈنے کی بجائے، عموماً ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ فوراً دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے. فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، اس لیے مجھ پر یہ مشکل آئی. ہم اپنے ماں باپ کو بلیم کرتے ہیں کہ اگر وہ ہماری تربیت اچھی کرتے تو ہم ایسے نہ ہوتے. ہم ماحول کو بلیم کرتے ہیں کہ اگر ماحول موافق ہوتا تو ہم بہت اچھے انسان ہوتے. بہت سی چیزوں کو. ٹھیک ہے، والدین بھی فرشتہ نہیں ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ماحول بھی اچھا نہیں ہے، لیکن ہم اپنی ذات کے خود ذمہ دار ہیں. ان ساری کمیوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے اندر طاقت رکھی ہے، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس طاقت کو کس میں استعمال کیے رکھتے ہیں؟ نیگیٹو تھنکنگ. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس دلدل میں دستے چلے جاتے ہیں، مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں. لیکن جب انسان ڈیسائیڈ کر لیتا ہے نا، فیصلہ کر لیتا ہے کہ نہیں، مجھے اس سے باہر آنا ہے، مجھے نیچے جانے میں اپنی انرجی نہیں لگانی، مجھے اوپر چڑھنے میں اگرچہ اس کے لیے ڈبل انرجی چاہیے. سیڑھیاں اترتے وقت بھی انرجی تو لگتی ہے نا، اور چڑھتے وقت بھی لگتی ہے، تو چڑھتے وقت دگنی لگتی ہے، لیکن چڑھنا زیادہ فائدہ مند ہے. تو بات یہ ہے کہ اس نقطے کو آج کے دن کا جو مین سمجھنے کا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ کوئی مصیبت دنیا اور آخرت کی، اس کو انڈر لائن کر لیجیے،
دنیا اور آخرت کی کوئی مصیبت، کوئی خرابی، کوئی تباہی اور بربادی اور بیماری ایسی نہیں جس کی اصل وجہ اور اصل سبب معاصی یعنی گناہ نہ ہوں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے کس چیز نے نکالا، اور کس چیز نے انہیں جنت اور جنت کی نعمتوں، لذتوں اور مسرتوں سے محروم کیا؟ کس چیز نے؟ اس درخت کا پھل کھانے نے جس سے روکا گیا تھا۔ اور کس چیز نے انہیں جنت الخلد اور دار بہجت و سرور سے نکال کر دار محن اور دار مصائب و آلام میں ڈال دیا؟ دار بہجت یعنی رونقوں کا گھر، خوشی کا گھر، اور دار محن یعنی مصیبتوں کا گھر۔ اور کس چیز نے انہیں دنیا کے قید خانے میں مقید کر دیا؟ کیونکہ دنیا سجن ہے نا۔ ابلیس معلم الملکوت تھا، اسے ملکوت سماوات سے کس چیز نے ملعون، مطرود اور مردود بنا دیا؟ یعنی ابلیس کا سارا علم اس نے کہاں سے حاصل کیا تھا؟ آسمانوں پر، وہاں سیکھا تھا۔ لیکن آسمانوں سے کس چیز نے اسے نیچے گرایا؟ کس چیز نے؟ نافرمانی۔ کون سی؟ سجدے سے انکار۔ تکبر وجہ تھی، لیکن نافرمانی کیا تھی؟ انکار کیا تھا؟ کہ آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ آدم کا بھی امتحان ہوا اور ابلیس کا بھی ہوا، اور اس دنیا میں ہم سب کا بھی امتحان ہو رہا ہے، اور امتحان پاس کرنا آسان نہیں ہوتا، کوئی چھوٹا امتحان ہو یا بڑا، ہر امتحان ہوتا ہے، اور امتحان پاس کرنے کے لیے محنت چاہیے ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص جو لاپرواہ اور غافل اور بے خبر ہو وہ امتحان پاس نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دنیا میں اگر انسان غافل جی رہا ہے، غفلت کے ساتھ جی رہا ہے، بے پرواہ ہے، بے خبر ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی وہ کوئی تیاری نہیں کرتا، تو کس خوش فہمی میں ہے کہ ایسے ہی آخرت کے امتحان میں پاس ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کی مشکل کے پیچھے ان کی بھول تھی۔ ابلیس کی مشکل اس کی نافرمانی تھی۔ کس چیز نے اس کا ظاہر و باطن ایسا مسخ کر دیا کہ اس کی بدترین صورت کے برابر کوئی صورت نہ رہی، یعنی سب سے بدترین ہو گیا ظاہر و باطن میں، اس کے بدترین باطن کے برابر کوئی باطن نہ رہا، یعنی سب سے بدترین اس کا اندر ہو گیا، دل ہو گیا۔ ایک وقت تھا کہ وہ مقربین بارگاہ الہی میں بلند درجہ رکھتا تھا، یعنی وہ اللہ کے مقرب مخلوق میں سے تھا، قریب ترین، لیکن سرکشی کی وجہ سے وہ سب سے بڑا ملعون اور مردود بارگاہ بن کر رہ گیا۔ رحمت لعنت سے تبدیل ہو گئی، خوبصورتی بدصورتی میں بدل گئی، وہ جنت کے بدلے شعلہ فگن آگ کا ایندھن بن کر رہ گیا، اس کا ایمان کفر میں تبدیل ہو گیا، خدائے حمید کا دوست تھا، اس کا سب سے بڑا دشمن بن کر رہ گیا۔ وہ جو تسبیح و تقدیس اور تکبیر و تحلیل کے نعرے لگاتا تھا، اب وہ کفر اور شرک، کذب اور دروغ، فحش اور یاوہ گوئی کا دل دادا ہے۔ کبھی وہ تسبیح پڑھا کرتا تھا اور اب وہ ہر جھوٹی بات اور بےہودہ بات کا شوقین ہے۔ اس کا لباس ایمان لباس کفر، لباس فسق و فجور اور لباس عصیاں سے تبدیل کر دیا گیا۔ نگاہ خداوندی میں وہ نہایت درجہ ذلیل و خوار ہوا، رحمت الہی کی بلندیوں سے تحت فرا میں جا گرا۔ فرا کہتے گیلی مٹی کو، یعنی زمین کے اندر گہرائیاں، اندر کا حصہ، اس سے بھی نیچے۔ پروردگار عالم کا قہر و غضب اس پر ایسا ٹوٹا کہ وہ فجار، فساق، بدکاروں اور جرائم پیشہ لوگوں کا بڑے سے بڑا سرغنہ بن کر رہ گیا۔ کہاں وہ عبادات و طاعات میں سب سے پیش تھا اور فرشتوں کی سیادت و قیادت کرتا تھا، اور اب وہ خدا کی ساری مخلوق سے بدتر اور سب سے بڑا منکر و کافر ہے۔ یہ اتنا بڑا ڈکلائن کیوں ہوا؟ کس چیز سے؟ نافرمانی، سرکشی، ہٹ درمی سے۔ کبھی بھی یہ زوم اور یہ خیال نہ ہو کہ ہم بہت نیک ہیں اور ہم جو بڑے قرآن کے عالم اور ماہر ہو گئے، کیونکہ جب میں قرآن والوں کے منہ سے یہ تبصرے سنتی ہوں نا کہ فلاں ایسا کرتا ہے اور فلاں ایسا کرتا ہے، تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔
ہم لوگوں کے گناہوں، لوگوں کی غلطیوں، لوگوں کے بارے میں تو خوب ججمنٹل ہوتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں ججمنٹس پاس کرتے ہیں، ہر وقت معاشرے پہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کیا کہ ہمیں کس چیز کا ذوق ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو بڑی نیک اور بڑی پاک چیز سمجھتے ہیں؟ کون سی چیز ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم واقعی اسی طرح نیکی میں ترقی کرتے جائیں گے اور نیک ہی رہیں گے؟ کبھی آپ میں سے کوئی پھسلے، کوئی کہیں سے سلپ ہوا ہو، پانی سے، چھلکے سے، کیچڑ سے، برف سے، کسی بھی چیز سے، سیڑھیوں سے؟ سب کو سلپ ہونے کا ایکسپیرینس ہے نا؟ کتنی دیر لگتی؟ کوئی بھی سلپ ہونا چاہتا؟ کوئی نہیں سلپ ہونا چاہتا، لیکن ہو جاتے ہیں ہم، پوری احتیاط کے باوجود ہو جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہو گئے۔ تو جس طرح جسمانی طور پر انسان سلپ ہوتا ہے، اسی طرح روحانی طور پر، ایمانی طور پر، عبادت کے طور پر بھی سلپ ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کدھر سے کدھر لڑک گئے۔ پل میں ایمان کا لو پھر چراغ بجھنے لگتا ہے، فڑفڑانے لگتا ہے اور بجھ جاتا ہے۔ خصوصاً آپ دیکھیں کہ کتنی بھی آگ آپ جلا دیں یا کتنا بھی بہترین لیمپ آپ جلا دیں، اگر اس کے ارد گرد ماحول نہیں ہے نا، شیشے کا کور نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ادھر سے ہوا آئی، ادھر سے آئی اور گیا، بجھ گیا۔ تو ہمیں بھی شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے، شر سے بچنے کے لیے صرف ذاتی اور انفرادی اکیلی کوششیں کافی نہیں کہ میں بہت ذکر کرتی ہوں لہذا میں شیطان سے بچ جاؤں گی، یا یہ کہ مجھے اب بہت علم ہو گیا ہے، میں نے سارا قرآن پڑھ لیا ہے، مجھے تفسیر بھی آ گئی، میرے تو مارکس اتنے اچھے ہیں، اب تو شیطان مجھے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہرگز بھی نہیں۔ آپ کو پھر بھی پروٹیکشن کی، ماحول کی ضرورت ہے۔ آپ سلپ ہونے لگے تو کوئی پکڑ لے آپ کو۔ سلپ ہوتے ہیں تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ آپ ذرا سا منظر سوچئے، جب کوئی انسان سلپ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ایسے ہاتھ کھول کر لمبے چھوڑ دیتا ہے، فوراً سہارا تلاش کر۔ اگر آس پاس کوئی بھی سہارا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو پکڑ لیتا ہے، انسان بری طرح گرنے سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر آس پاس کوئی سہارا نہ ہو، کوئی مددگار نہ ہو تو لازماً گرتا ہے، پھر بچنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح دین کے راستے پر بھی اگر ہم تنہا چل رہے ہوں تو کسی وقت بھی سلپ ہو سکتے۔ اگر آج آپ نے مثلاً یہ تعلیم الاسلام کورس کا قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے چند دنوں میں، اب ظاہر ہے کہ جو ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں ایمان کا لیول ہائی ہوتا جاتا ہے، اور پھر جب آپ بالکل چھوڑ دیتے ہیں تو آپ واپس وہیں آ جاتے ہیں، جس طرح اوپر جاتے ہیں اسی طرح آہستہ 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 نیچے آ جاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ شخص برباد ہوا جس کا آج اس کے کل گزشتہ سے اچھا نہیں۔ جس نے کل سے زیادہ ترقی نہیں کی وہ نیچے چلا جائے گا، اور جب جانے لگے گا پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں پہنچ گیا۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم ان لغزشوں سے بچنے کے لیے یا تو کسی ماحول میں چلے جائیں یا اپنا ماحول پیدا کریں۔ تنہا بھیڑ کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، اور بھیڑیا کون ہے یہاں؟ شیطان۔ آپ جتنا بھی خوبصورت چراغ ہو نہیں جل سکتا جب تک وہ ہوا کے تپیڑوں سے محفوظ نہ ہو۔ اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شعلہ ویسے بھی روشنی دیتا ہے، لیکن اس کے ارد گرد جب شیشے کا فال رکھ دیا جاتا ہے، کور رکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کی روشنی کیسے ہوتی ہے؟ زیادہ فائن ہوتی ہے، ریفائن ہو جاتی ہے، دور دور تک جاتی ہے، محفوظ بھی ہوتی ہے، وہ زیادہ چمکتا ہے بہترین طریقے سے۔ اس لیے اکیلے نہیں رہنا، اکیلے نہیں رہنا، کسی نہ کسی طریقے سے دین والوں کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ، باعمل لوگوں کے ساتھ تعلق، واسطہ اور رشتہ توار رکھنا ہے۔